اسرائیل نے امریکہ کے ایما پر ایران کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے پلانٹ پر حملہ کیا ہے جس سے شدید نقصان ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اس پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور ان کے صورتکار کے جتنے بھی گیس اور آئل کی تنصیبات ہے اس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ سلام ہو محمد علی محمد پر اور ان کے چاہنے والوں پر۔ میں ہوں سید عامر حسین تقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے بہت ایک خوفناک حملہ کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے جنوب میں ایران کا جو سب سے بڑا جو قدرتی گیس کا پلانٹ تھا اس پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں امریکہ کی ایما شامل ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے اتنا بڑا پلانٹ تھا اور اتنا خاص اہمیت کا حامل تھا۔ اس پلانٹ سے جو حاصل کی جانے والی گیس ہے اس سے ایران کے لیے 80% بجلی پیدا کی جاتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر شدید نقصان ہوا ہے اور اس پہ ایران جو ہے وہ سیخ پا ہو گیا ہے، اور پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ اس پہ سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہم جو امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں اور ان کے جو سہولتکار ہیں، چاہے اس میں امریکہ کی اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے، اس کی ہم گیس اور آئل کی جتنی بھی تنصیبات ہے اس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اور بالخصوص انہوں نے اس پہ وہ نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو عرب جو سعودی عرب کی جو تنصیبات ہے اس کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر اور یو اے میں جو خاص ان کی جو ان کے ٹارگٹ ہے اس کو ہم نشانہ بنائیں گے، اور اس کا بھرپور ہم جواب دیتے ہوئے اپنا بدلہ لیں گے۔ دوسری طرف امریکہ کی جانب سے پاکستان پر سفارتی طور پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب اور لبنان کے حزب اللہ کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے۔ اب پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اس کو کیا کرنا ہوگا۔ عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں خطے میں جو ہے صحبتیوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ جو اپنے بحری برتری پہ بڑا بان کرتا تھا، ایران نے حملہ کر کے اس کا سب سے بڑا اور جدید جراڈ فورٹ کو نشانہ بنایا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں آگ لگ گئی اور اس آگ کو بجھانے کے لیے وہ 30 گھنٹے انہیں لگے۔ اب یہ جہاز جو ہے بحری بیڑا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بیڑا ہے، اب وہ اس جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہا۔ تو امریکہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ امریکہ نے اس کو جنگ سے ہٹا کر واپس امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اس جنگ سے اس کو نکارہ سمجھ کر واپس بھیجا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی نفسیاتی اس میں فتح ہوگی۔ ایران نے صہیونی جاسوسوں کو پھانسی دینے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی بڑی مرکزی قیادت تھی اس کو شہید کرنے میں ان جاسوسوں کا اہم کردار ہے۔ اب ان جاسوسوں کو جو ہے بڑے پیمانے پر بڑی تیز سے پھانسی دینے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی کو بھی اسی جاسوسی کی وجہ سے ان کی لوکیشن کو ٹریس کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یوم القدس جو فلسطین بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جب وہ ریلی میں شامل ہوئے تو اس وقت موساد کے ایجنٹ نے ان کی لوکیشن کو ٹریس آؤٹ کیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی انگوٹھی کو بدلا دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، اس میں کچھ ایسی چیزیں لگا دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی لوکیشن کو ٹریسا گیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے جس وقت حملہ ہوا ہے تو علی لاریجانی جو ہے اس وقت اپنی بیٹی کے گھر میں موجود تھے، اور اس حملے میں جو ہے اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ پوری عمارت جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ علی لاریجانی کی جو نماز جنازہ تہران کے شہر میں ادا کر دی گئی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد آئی ہے۔ انہوں نے علی لاریجانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان سے اپنی محبت کا والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے شرکت کی ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے بے خوف خطر باہر نکلے ہیں اور اپنی رہنما سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو جانشین ہیں ان کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ روٹین کے مطابق شروع ہو چکے ہیں۔ جرمنی اور فرانس کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ابنائے ہرمز کو خالی کروانے کے لیے
हमारा साथ दिया जाए, इस जंग में शिरकत की जाए, तो सब ने इस बात पे इनकार कर दिया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब हुरमुज़ एक इंतहाई हसास मामला है, इसको खाली करवाने के लिए फ़ौजी ताकत की बजाय मुज़ाकरात किए जाएँ। इस वक़्त खित्ते की सूरत-हाल क्या है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कीजिएगा। हमारी दरख़्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी तमाम तर वीडियो ताकि आप तक पहुँचती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ डिजिटल, ताज़ा तरीन खबरें दुरुस्त मालूमात के साथ।